نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں اور تمام دیکھنے اور سننے والوں، آج بروز جمعہ 30 اکتوبر 2020 ہے، اور آج ہی کا جو ہے مبارک دن ہے 12 ربیع الاول کا، اور اس دن کی مناسبت سے، جمعے کی مناسبت سے میں کچھ آج آپ عوام کے سامنے گفتگو جو ہے وہ ہماری پاکستان کی ایک بیٹی کہہ لیں، جو دشمنوں کے ہاتھ میں دے دی گئی، یا پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو پہنچا دیا گیا۔ جی ہاں، میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے سلسلے میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ آج، کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیا ہے اور کیا ہے معاملات بحیثیت ایک ملک پاکستان ہونے کی ہمارے، اور کیا ہے ہماری جو کاوشیں، کوششیں، اور ہماری اوقات کیا ہے بحیثیت ایک پاکستانی ہونے کے، ہمارے قوانین اور آئین ہونے کے، اور ملک کے علاوہ دنیا کے اعتبار سے بحیثیت ایک نیوکلیئر پاور ہونے کے ہماری اتھارٹی کیا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں جو کھل کے ہمیں بتاتی ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کی جو ایکچوئل جو ورتھ جسے کہتے ہیں، کہ ان کی کتنی جو ہے اہمیت ہے، کیا ہے ان کی قیمت اس جو دنیا کے بازار میں۔ تو اس سلسلے میں کچھ گفتگو جوڑنا چاہوں گا جو سم ہاؤ ریلیٹڈ ہے اس تمام معاملے سے، وہ ہے ایاز صادق صاحب کو لے کر، کہ ایاز صادق صاحب کی آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی کہ کیا وہ کیسے انہوں نے پوری اس ابھینندن کی جو ہے ترتیب کو ہی ایک نیا رخ دینے کی کوشش کی۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے عوام پاکستان، اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے بھی اجمل قصاب کے معاملے میں یہی کیا تھا، بلکہ انڈین میڈیا انٹرنیشنل کورٹس تک جو ہے ان کے بیانات کو لے کر گیا کہ دیکھیں جی ان کا خود کا وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے تو ہم کن چکروں میں، مطلب پھر وہ گفتگو ہی ساری کسی اور نیش پر چلی جاتی ہے کہ جب خود ہی ان کا جو ہے یہ بڑا یہ گفتگو فرما رہا ہے۔ تو اسی طریقہ کار سے پھر جو ہے آپ دیکھیں کہ ایاز صادق صاحب کی جو گفتگو ذاتی حوالے میں جہاں سے میں دیکھتا ہوں، میں جتنے بھی جمہورے دیکھتا ہوں سو کالڈ، تو ان جمہوروں میں مجھے کہیں نہ کہیں ایاز صادق صاحب ہمیشہ سے سنجیدہ معلوم ہوئے، یا کافی ذہنی طور پر تیز مجھے معلوم ہوئے باقیوں سے۔ لیکن جو گفتگو انہوں نے فرمائی ہے ایسے موقع پر، وہ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ کیونکہ بہرحال انہوں نے اس کو ریورٹ بیک کرنے کی کوشش بھی کی، اور ساتھ ہی آئی ایس پی آر کا ایک بڑا جو ہے ڈیٹیل میں اس میں رسپانس آیا، جو کہ میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو اس طریقے کار سے رسپانس دینا چاہیے تھا، ان کا رسپانس تھوڑا ہارش ہونا چاہیے تھا۔ جو رسپانس انہوں نے دیا ہے یہ ان کا کام نہیں ہے، ایکسپلینیشنز لوگوں کی، فضول باتوں کی، اس طرح کہتے ہیں کہ آپ راہ چلنے والے ہر کتے کو پتھر مارنا شروع کر دیں تو پھر آپ کا منزل پر پہنچنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو اس سلسلے میں پھر یہی گزارش ہے باب اختیار سے پاک افواج کے ڈی جی آئی ایس پی آر کو اور باقیوں کے کہ خدا کا خوف کریں۔ کون سی مطلب کل اٹھ کے اگر کوئی اور جیسے یہاں پر صفدر صاحب ہیں مزار قائد پہ جو انہوں نے ترتیب کی ہے، اب کل اٹھ کے وہ اگر کلیم کرنا شروع کر دے جی یہ میری جو بیوی ہے یہ تو دختر پاکستان ہے، مادر ملت تو کہہ نہیں سکتی ہے، تو وہ خام خام اپنے ہی کسی علاقے میں مار کھا لیں گے۔ لیکن گفتگو یہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ ہمارے ملک پاکستان کے ساتھ اور اس کی عوام کے ساتھ اور ان کے قوانین اور آئین کے ساتھ۔ بہرحال کیونکہ گفتگو میری جو ہے وہ عافیہ صدیقی سے ریلیٹڈ ہے، تو میں عافیہ صدیقی تک ہی رکھوں گا اس گفتگو کو، تاکہ کچھ نہ کچھ ایسے حقائق ہیں جو مختلف پورٹل کے ذریعے آپ تک پہنچتے تو ہیں عوام پاکستان، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسے طریقہ کار سے پیش کر دیے جاتے ہیں کہ جو حقیقت حقائق جو ہیں ان کو مسخ کر دیا جاتا ہے، توڑ مروڑ کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی تقریباً 1995 سے جو ہے امریکہ میں تھی، اور بنیادی طور پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہیں یہ نیورو سائنٹسٹ ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ ملک پاکستان میں اس تعلیمی جو ہے ترتیب کی ہوتے ہوئے، اس معاشرتی حساب کتاب کے ہوتے ہوئے کتنے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو آپ کے اس اعتبار تک پہنچ پاتے ہیں۔ پھر ان میں عورتوں کی کتنی تعداد ہے جو یہاں تک پہنچ پاتی ہے، ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر، نیورو سائنٹسٹ۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے، بحیثیت ایک صنف نازک خاتون ہونے کے، یہ کتنی بڑی کامیابی ہے اور پاکستان کے لیے کتنا اہمیت کا حامل تھا۔ بہرحال
1995 میں جب یہ ان کے معاملات شروع ہوئے ہیں عافیہ صدیقی کے، تو عافیہ صدیقی نے تقریباً جو ہے 8 سال یا 9 سال کا عرصہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس نے جو ہے وہاں پر گزارا امریکہ میں. جو ان کی پہلی شادی ہوئی ہے، اس میں بھی گفتگو ظاہری پر آگے آئے گی آپ کے سامنے. تو پہلی جو شادی ان کی ہوئی ہے وہ بھی ایک ڈاکٹر ہے، اور ڈاکٹر امجد خان جو ہے وہ امریکہ میں اس وقت جاب کرتے تھے. سارے معاملات ترتیبیں، اور یہ ان کی جو شادی تھی یہ کوئی لو میرج نہیں تھی، ایک ارینج میرج تھی. دونوں جو خاندان تھے وہ جو ہے انہوں نے کراچی میں یہ ساری ترتیبیں کی، کیونکہ بنیادی تعلق جو ہے عافیہ صدیقی کا کراچی سے تھا. بہرحال جب یہ شادی ان کی ساری حساب کتاب ہوئے ہیں اور امریکہ میں یہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی رہی ہیں، تو آپ کے لیے یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ جتنی بھی آج تک تحقیقات ہوئی ہیں گزشتہ جتنی بھی عرصہ ہو گیا، کیونکہ جو عرصہ ہے اب اس عرصے کے اوپر بھی بہت سارے سوالات ہیں کہ عرصہ کہاں سے شمار کیا جائے. تو بہرحال تو جتنی بھی ان کے اوپر یہ جو الزامات لگے ہیں اور ساری ترتیبیں اگر آپ دیکھیں، تو جو عافیہ صدیقی کے ہسبینڈ ہیں پہلے ڈاکٹر امجد خان، پرسنالٹی وائز اور باقی ساری ترتیبیں اگر آپ غور سے ان کی ملاحظہ فرمائیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو مذہبی حوالے سے زیادہ فنڈامنٹلسٹ میں کہوں گا، میں شدت پسند نہیں اس چیز کو استعمال کرنا چاہتا ہوں، تو وہ زیادہ مجھے لگے محسوس ہوئے کہ وہ اس معاملے میں کہیں شاید زیادہ آگے ہے. بہرحال تو ترتیب یہ ہے کہ جب یہ سارے ان کے الزامات ہوئے اور پھر عافیہ صدیقی واپس کراچی آئی ہیں، اور پھر یہ واپس کراچی جو ہے امریکہ تشریف لے کر گئی ہیں، جس کی بنیاد یہ بتائی گئی کہ یہاں پر جابس کی اویلیبلٹی شاید پاکستان میں عافیہ صدیقی کو یا پھر ان کے جو ہسبینڈ ہیں ڈاکٹر امجد کو اویلیبل نہیں ہو پائی کوئی ایسی ترتیب جو ان کے شاید معیار کے مطابق ہو. بہرحال یہ واپس گئے ہیں، وہاں پہ جس طریقے کار سے بھی انہوں نے اپنے کام کیے ہیں کہ کوئی ایک نے پوسٹ باکس لیا اور اس میں میلز، اور وہ پوسٹ باکس کسی اور کے نام کے اوپر اس کا کنیکشن القاعدہ سے جوڑا گیا. پھر اسی طرح کرتے کرتے تو 9/11 کا واقعہ ہو گیا. 9/11 کا واقعہ جس کے اوپر عوام پاکستان آپ کھل کے خود امریکنز جو ہے اس میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ ایک فیک ساری ترتیب تھی اور معاملات تھے، ایون کتنی گفتگو اور ہو چکی ہے. تو اس کے بعد پھر یہ سارا تناظر آپ کس میں دیکھتے ہیں کہ جس میں پھنسایا ہی عافیہ صدیقی کو گیا ہے کہ جو 9/11 کے کسی نہ کسی معاملے میں اس کا کردار بھی ہے اور باقی ساری ترتیبیں بھی. تو 2002 کے اینڈ سے لے کے 2003 کے مڈ تک کہیں درمیان میں عافیہ صدیقی کو کراچی سے اغوا کیا گیا جب یہ ایئرپورٹ کی جانب گامزن تھی اپنے بچوں کے ساتھ، جب ان کو یہاں سے اغوا کیا گیا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں عوام پاکستان کے 2003 سے لے کے 2008 تک 5 سال عافیہ صدیقی کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے کہ وہ کہاں رہی، کیا حساب کتاب رہے ہیں، کہاں سے اغوا کیا گیا، کس طریقے کار سے، تمام کی تمام مفروضات ہیں. اور آج تک ان چیزوں کو لے کر کوئی بندہ ان کو پروف نہیں کر پایا ہے کہ 2003 سے لے کے 2008 تک جو ہے عافیہ صدیقی کہاں پر تھی. 2008 وہ ایئر تھا جب اس کی جو ہے ڈاکٹر عافیہ کی گرفتاری افغانستان میں ڈالی گئی، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی کافی لوگوں نے گفتگو کی اور سارے معاملات کے بگرام ایئر بیس میں جو ہے اس طرح کے کار سے کوئی خاتون ہے اور جن کی چیخوں کی آواز، بہرحال جو ساری سٹوریاں جو ہے سوشل پورٹلز کے تھرو ہم تک پہنچتی رہی. تو فائنلی یہ بات پھر جو ہے کنفرم ہو گئی. اس سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی، جو ان کا بیان ہے امریکنز کا، کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو افغانستان میں جو ہے گرفتار کیا گیا، اور پھر ان کے اوپر جو الزام لگایا گیا، اب دیکھیں الزام کے لگایا گیا کہ انہوں نے امریکن سولجرز کو افغانستان میں مارنے کی کوشش کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیورو سائنٹسٹ اور پھر وہ پوری ترتیب ہی، اور پھر آپ کی جو رائفلز ہے، آپ کا منیشن ہے، وہ کسی اور نیش کا، کسی اور ترتیب کا، ان تک رسائی اور ساری چیزیں، اور اس کے بیانات میں پھر جتنی جو ہے اوپر نیچے گفتگو کی گئی کہ یہ پردے کے ساتھ تھی، اس نے باہر دیکھا، انہوں نے مارا، یا یہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی بغیر جو ہے کسی ہتھکڑی کے، انہوں نے رکھا اپنے ایمونیشنز اور اس نے فائر کرنے کی کوشش کی، اس نے فائر کی اور جوابی کارروائی میں انہوں نے اس کو زخمی کیا، اور پھر یہ جو سارا بنیادی جو کیس ہے وہ بنا. لیکن اس سلسلے میں اگر آپ باقی جو تفتیش دیکھیں، باقی معاملات دیکھیں، تو کہیں یہ ثابت نہیں ہو پایا کہ وہاں پر عافیہ صدیقی کی جانب سے کوئی فائرنگ کی گئی ہے افغانستان میں جہاں پہ ان کا انٹروگیشن سیل تھا. تو یہ ساری ترتیبیں پھر آپ دیکھیں کہ اس سلسلے میں ڈاکٹر امجد کو بھی جو ہے FBI نے حراست میں لیا تھا امریکہ میں، سارے معاملات تھے. لیکن بائی دا اینڈ آف دا ڈے فائنلی جو ان کے حاصل وصول آیا
امریکہ نے ڈاکٹر امجد کو جو ہے ریلیز کر دیا، ان کو جو ہے ان تمام معاملات سے سائڈ پہ کر کے پھر جو سارا فوکس عافیہ صدیقی پر رکھا گیا۔ عافیہ صدیقی کے سلسلے میں ایک گفتگو اور بھی ہے کرنے کی کہ 2003 کے آس پاس میں 2002 میں ان کے جو ڈاکٹر امجد پہلا ہسبینڈ، انہوں نے ان کو ڈائیورس دے دی تھی۔ یہ بہت ساری وجوہات ہیں جن میں ڈاکٹر امجد کا کچھ اور کہنا ہے کہ جیسے کہ فنڈامنٹلسٹ تھی، بہت شدت پسند تھی ڈاکٹر عافیہ، اور ان کو مجبور کرتی تھی کہ بوسنیا یا افغانستان شفٹ ہو جائیں یا یہ وہ۔ تو اسی طریقے کار سے یہ سارے اللہ جانے اندر کی جو ان کی آپسی معاملات جو ہیں۔ بہرحال 2003 میں پھر جو ایک مبینہ شادی جسے کہتے ہیں ڈاکٹر عافیہ کی، جس کو جو اس کی ہوئی وہ خالد شیخ محمد جو ہے آپ کا، آپ یہ سمجھ لیں کہ 9/11 کا ماسٹر مائنڈ جس کو سمجھا جاتا ہے، مانا جاتا ہے امریکنز کی طرف سے، اس کا بھانجا ہے عمار البلوچ۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ بلوچی بھی کہتے ہیں، بلوچی بھی کہتے ہیں، جس طریقے کار سے آپ کہنا چاہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کی ڈاکٹر عافیہ کی مبینہ شادی ہوئی، جس کو ڈاکٹر عافیہ کی فیملی نہیں مانتی ہے، لیکن جو باقی لوگ ہیں وہ مانتے ہیں کہ یہ 2003 میں شادی ہوئی، کم مدت کے لیے لیکن ہوئی شادی۔ آپ اندازہ لگائیں 9/11 میں جو سب سے زیادہ کریٹیکل جو امپورٹنٹ جو انوالو تھا یا جس کی گفتگو چل رہی تھی، وہ یہی جو ہے خالد شیخ محمد تھا۔ رمزی یوسف کے سلسلے میں گفتگو تھی، وہ اس کا کزن یا ریلیٹو کہیں نہ کہیں بتایا جاتا ہے کہ جو پہلے ان کے جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو لے کے جو معاملات ہوئے اور 92 کے آس پاس میں، پھر جو ہے یہ عمار البلوچ، اب آپ اس کا دیکھیں گے یہ اس کا بھانجا، اتنے ان کے سینسٹیو ان کے اوپر الزامات لگے ہوئے معاملات ہیں۔ پھر گوانتانامو میں بھی جو ایک بدنام زمانہ جیل ہے، وہاں پر جو ہے یہ عمار رہا، اور سارے ان کی ترتیبیں، اور آپ پھر بھی دیکھیں بنیادی طور پر عمار ایک کمپیوٹر ٹیکنیشین تھا، اور عمار کے اوپر اتنے سینسیٹیو اور اتنے جو ہے ڈیلیکیٹ قسم کے آپ سمجھ لیں کہ حساس ترین جو ہے الزامات لگائے گئے، جو دہشت گردی ہے وہ سارے معاملات کو لے کے جو گفتگو وہ کرتے ہیں۔ لیکن بجائے یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اب آج یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ عمار البلوچ اس دنیا میں نہیں ہے، اس کو مارا جا چکا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ CIA کے جو بلیک سائٹس ہیں، جو ڈیٹینشن سینٹرز ہیں، وہاں کی رکھا گیا ہے، لیکن بہرحال اکثریت یہ مانتی ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ ہے بھی تو جو اس کے اوپر الزامات لگے ہوئے ہیں، جو گزشتہ 15-16 سال سے 17 سال ہو گئے ہیں، 2020 چل رہا ہے، تو 2003 کے آس پاس میں اس کی بھی ساری ترتیب اس کو بھی امریکہ پہنچایا گیا ہے۔ تو اب جو ہے صورتحال یہ ہے کہ جو سینسیٹیو ترین جس کے اوپر الزامات ہیں، اس کے اوپر ابھی تک فرد جرم، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اس کے اوپر فائنل جو ہے وہ کوئی ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا، ساری اپیلیں اور یہ معاملات چل رہے ہیں کہ ایسے ہوا ویسے ہوا۔ لیکن اسی نظریے میں، اسی تناظر میں اگر آپ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو دیکھیں تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا تمام جو معاملہ ہے اس پہ نہ صرف 85-86 سال کی سزا بھی دے دی گئی ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ عافیہ صدیقی کو 85 سال سزا جو ہے وہ اس وجہ سے دی گئی ہے کہ اس نے امریکن سولجرز کے اوپر افغانستان میں حملہ کرنے کی کوشش کی، اور اس کی وجہ سے یہ سزا ہے۔ جبکہ دوسری جانب اس کا مبینہ جو دوسرا خاوند ہے عمار البلوچ، اب آپ دیکھیں کہ عمار کو انہوں نے آج تک ابھی تک کوئی اس کی سزا، کوئی معاملہ، کوئی ترتیب نہیں ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ ٹیررزم کو لے کر، آپ کے حساب سے جو ٹیررزم ہے، ورنہ ہم تو یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کا افغانستان میں داخل ہونا ہی ایک غیر قانونی عمل ہے۔ آپ کس سلسلے میں وہاں تشریف لے کے گئے تھے؟ کہاں ہے اسامہ بن لادن؟ کہاں ہے اس کی لاش؟ کہاں ہے القاعدہ کے باقی فنڈامنٹلز؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ القاعدہ پراپرلی جو ہے وہ فنڈڈ اور آپریٹڈ تھرو امریکن اور اسرائیلی مافیا، ان کے ایجنڈے پہ کام کرتی ہے۔ تو اگر وہ ایجنڈے پہ کام نہیں کر رہی ہے تو کہاں ہے آپ کا یہ سارا معاملہ؟ اب اس سلسلے میں پاکستانی حکومت کے جو کردار ہے وہ انتہائی جو ہے شرمناک آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے اتنے وزرائے اعظم اس پورے دور میں گزر چکے ہیں۔ 2003 سے 2020 تک 17 سال بنتے، تو 17 سال میں آپ دیکھ لیں کہ کون کون آیا، کون کون گیا، کون کون ہے۔ تو اب آپ حساب لگا لیں ان کے کردار کا۔ ریمنڈ ڈیوس نے سر عام لوگوں کو مارا، پاکستانی شہریوں کو، وہ یہاں سے بڑے طریقہ کار کے ساتھ واپس بھیجا گیا۔ پھر اور کتنے ہمارے سامنے واقعات ہیں ان امریکنز کو لے کے، ان کے ٹیررزم کو لے کے، کہ جن پہ کوئی قدم، کوئی ایشو کوئی اٹھایا ہی نہیں گیا کہ اگر آپ ڈاکٹر عافیہ کو بھی واپس لانا چاہتے طریقہ کار کے ساتھ، آپ جو ہے ریمنڈ ڈیوس کو ان کے ساتھ کوئی اس طرح کوئی معاملہ کر لیتے، کوئی ترتیب کر لیتے، اور کوئی حساب کتاب آپ کا ہو سکتا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس سلسلے میں تو ان کو بالکل جو ہے پروٹوکول کے ساتھ، ابھینندن بھی گیا، کلبھوشن کی بھی شاید اس کی ترتیب ہے، اور باقی جو حالات ہیں۔ لیکن بائی دا اینڈ آف دا ڈے جو گفتگو کرنے کی ہے، جو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کس قسم کے لوگ ہیں، بحیثیت مسلمان ہونے کے، بحیثیت پاکستانی شہری ہونے کے،
ایک نیورو سائنٹسٹ ہونے کے، کیا آپ لوگوں کا کوئی فرض نہیں بنتا تھا کہ ان جو معاملات کو ختم کیا جاتا ہے؟ کہ یہ کون سا طریقہ کار ہے جس میں 85 ایئرس کی عافیہ صدیقی تو سزا لے سکتی ہے، لیکن برینڈن ٹیرنٹ جو ہے وہ کسی اور ترتیب میں بیٹھا ہوا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی ظلم و تشدد، نہ کہ اس کے اوپر کوئی ذہنی ٹارچر، نہ اس کو کوئی ریپ کا نشانہ بنایا گیا. یہ تمام معاملات جو ہیں آپ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ افغانستان سے لے کے وہاں تک ہوئے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکہ میں ہے، اور کل کی ڈیٹ میں جو مجھے خبر ملی ہے یا جو نیوز پہنچی ہے مجھ تک، اس کے مطابق کہ اس نے مرسی کی اپیل کی ہے، رحم کی اپیل کی ہے، جو ان کی ارباب اقتدار ہیں وہاں کے. اس سلسلے میں پاکستان کیا کر رہا ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے، اور جو ابھی تک جو چل رہا ہے وہ جو ہمارے سامنے ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کو گوش گزار کر دی ہے. اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس تمام معاملات میں ان کی پیروی اور جو بھی سسٹم تھا، تقریباً $2 ملین جو ہے وہ عافیہ صدیقی پر خرچ کیے گئے. میرا سوال یہ ہے کہ کہاں خرچ کیے گئے؟ ان کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ آپ کے پاس رزلٹ کیا ہے؟ مزید کتنا لگانا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ آپ اس کیس کو عالمی عدالت میں لے کے جاتے؟ آپ کیوں امریکن سے ایکسپیکٹیشنز لگا کے بیٹھے ہوئے؟ پھر دوسرا، اگر آپ ایکسپیکٹیشنز لگا کر بیٹھے بھی ہیں تو پھر آپ کے پاس اتنے کھلے کھلے معاملات تھے، آپ نے ان کو یوٹیلائز کیوں نہیں کیے؟ اس سلسلے میں جو کردار ہمارے اداروں کا ہے، ہمارے قانون اور انصاف بنانے والے اور ان کو نافذ کرنے والوں کا ہے، ہمارے جو یہ نام نہاد جمہوری سیاستدانوں کا ہے، یہ ظلم عظیم ہے ایک مسلمان عورت کے اوپر. اور آپ یقین کریں کہ اس وقت تقریباً عافیہ صدیقی 48 یا 49 سال کی ایج میں ہے، اور رحم کی اپیل جو ہے ان کی طرف سے پیش کی گئی ہے. لیکن جو سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت ان کی کنڈیشن دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے 70 سال یا 80 سال سے بھی زیادہ کوئی بوڑھی اور جو ہے نکاحت زدہ عورت آپ کے سامنے لائی گئی. اس قدر وحشیانہ جو ہے معاملات ان کے ساتھ روا رکھے گئے امریکہ کی جانب سے. اب تو پھر جو آپ بنیادی حقوق کی گفتگو کرتے ہیں، آپ دہشت گرد جو ہے عزائم کی گفتگو کرتے ہیں، تو یہ کہاں پھر آپ اپنے سارے معاملات فٹ کریں گے؟ اس معاملے میں پھر گزارش یہی ایک آخری کرنا چاہوں گا ارباب اقتدار سے، ارباب اختیار سے، کہ خوف خدا کریں. آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے. آپ لوگ جو ہیں آپ کا وزیر اعظم 3 دفعہ کا باہر بیٹھا ہوا ہے، تو یہ اس سے بڑی آپ کی ذلت کیا ہے؟ آپ کے اس قسم کے جمہوری اٹھ کے وہ گفتگو فرما دیتے ہیں کہ جی ابھی نندن نہ جاتا تو شاید ہم لوگ ختم ہو جاتے. ایاز صادق صاحب کا جو حلقہ ہے یا جہاں پہ ان کا گاؤں ہے، شاید ان کو تو لگتا ہو کہ یہ ان کے ساتھ جو ہے اگر کوئی حملہ ہوتا تو وہ لوگ جو ہے شاید کچھ ان کے ساتھ کوئی معاملات ہوتے. لیکن جہاں تک یہ ہم پاکستانی باقیوں کی بات ہے، جناب ایاز صادق صاحب، آل مفتی، آل شریف، آل بھٹو، آل زرداری وغیرہ، تو یہ جو پاکستان ہے جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے، تو ہم لوگ تو انتظار کر رہے ہیں جناب کبھی کو آپ کام شروع کریں اور ہم بھی گھسیں یہاں پہ. آپ یقین کریں رشتہ دار، برادریاں، گاؤں، ہر بندہ ایک دوسرے کو جو ہے بیر کھا کر بیٹھا ہوا ہے. ہر بندہ تیار بیٹھا ہوا ہے کہ وہ دوسرے کو کب مارے. تو ایسی صورتحال میں یہ آپ بے وقوفوں کا کام بنتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے آپ جو بڑے آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کی جو ہے ترتیبیں ہیں اور ابھینندن نہ بھیجا جاتا تو پاکستان پر حملہ ہوتا، تو یہ آپ کا کام بنتا ہے کہ یہ جو بے روزگار عوام ہے، جو باقی لوگ ہیں، ان کو موقع دیں لڑنے کا، بجائے یہ اپنے آپ میں ایک دوسرے کو مار کے ایسی خام خام فضول. تو کوئی صحیح مقصد دیں نا ان کو، آپ مقبوضہ کشمیر میں بھیج دیں. آپ اعلان کر دیں آج کہ جتنے بھی 18 سال سے اوپر جو شناختی کارڈ جن کا بنا ہوا ہے، 18 سے 30 یا 18 سے 40 کے درمیان تمام اس وقت ٹائم دے دیں، ڈیٹ دے دیں، وہاں کو اعلیٰ پل پر پہنچ جائیں جی آپ لوگ. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کے جرائم ہیں، جو چوری ڈکیتی، قتل، یہ لڑائی جھگڑے فساد، ظاہری بات ہے آپ کے نظام کی وجہ سے غربت ہے، لوگوں کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، پھر وہ تمام اثر انداز ہوتی ہے آپ کی فیملی سے لے کے آپ کی باہر کی زندگی تک. تو آپ ایسا کام کریں کہ یہ تمام معاملات کر کے اس عوام کو ادھر بھیج دیں، تو کم سے کم کسی نیش پہ تو لگائیں. آپ کا نظام یہ ہے کہ آپ کے نظام میں ایک معصوم عورت جو ہے، بے گناہ عورت، اس کو انصاف نہیں مل سکتا ہے. اور جو بدماش ہیں، جو رساگیر ہیں، جو سرمایہ دار ہے، جو اشرافیہ ہے، وہ اپنی منمانی اور اپنی مرضی سے قانون بناتا بھی ہے، ان کو نافذ بھی کرتا ہے. اللہ پاک ہم لوگوں کو جو ہے شعور اور آگہی دے، ہمارے حال پر رحم کرے. آج 12 ربیع الاول کی نسبت ہے. میں تمام عوام پاکستان سے گزارش کروں گا کہ یہ بات ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی نہیں ہے، یہ سوال ہے ہمارے قانون کا، ہمارے انصاف کا، ہمارے نظام کا، کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی یہاں سے اغوا ہوئی کیسے؟ پھر ڈاکٹر عافیہ صدیقی اتنے 17 سال ہو کے وہاں ہے کیسے؟ اور اگر یہ نیورو سائنٹسٹ اتنے پڑھے لکھے خاندان، اتنے مالدار جو یہ لوگ ہیں، ان کے ہوتے بھی ان کے ساتھ اگر یہ ہو سکتا ہے، تو پھر جو یہ جو عام عوام ہے، تو پھر ان کے بارے میں ان کا والی وارث کون ہے؟